السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ میں آپ کو کہانیاں سناتا ہوں، آپ کو بڑی بڑی باتیں سناتا ہوں، اور اینڈ پہ آپ کو ایک میسیج جو ہے نا وہ میں دیتا ہوں کہ یار یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے نا، یا جو میں نے کسی بندے کی آپ کو روح داد یا اس کی زندگی کے اوپر جو میں نے مفصل رپورٹ تیار کیا تھی وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو جو ہے میں آپ کے ساتھ وہ اپنے جو بھی اس شخص کے ساتھ زندگی میں ہوا تھا منفی یا مثبت، وہ سارے حقائق میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ندیم عرف بانا ایک نام ہوا جی، یہ بڑا یعنی کہ مشہور ایک میرے بھائی تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، تو بڑا ٹھیک ٹھاک ان کا بڑا ٹیکے والا یعنی کہ وہ اس شخص نے زندگی جو ہے نا گزاری ہے۔ یہ شخص جو تھا نا، اس کی ندیم بانے کی پہلی تو بات سارے ہی جتنے بھی لوگ انڈر ورلڈ سے یا اس طرح کے معاملات سے جو دشمنی ہیں یا ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یا جن کو خدا نہ خواستہ ان چیزوں کا سامنا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ نام جو ہے نا بڑا فیمس ہے۔ اس کمیونٹی میں جا کے اس نام کو دوبارہ رپیٹ کرنا یا اس کی ڈیپتھ میں جانا میری نظر میں کوئی اتنا نہیں ہے، سب جانتے ہیں، بیک گراؤنڈ کو بھی تقریباً جانتے ہوں گے۔ ندیم بھائی کی رہائش جو تھی نا راوی روڈ علاقے میں تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ راوی روڈ کا علاقہ اندرون شہر، یہ گوال منڈی اور یہ سارا جتنا بھی یہ آتا ہے نا اس کا کہ شمالی جو لاہور ہے سارا، یہ اندرون شہر ہی گنا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کلچر، یہاں کے لوگوں کی باڈی لینگویج، لائف سٹائل، خوابوں کے شوقین اور زندہ دلانے لاہور جو ہے نا سارا اس شمالی لاہور میں۔ راوی روڈ میں بہت بڑے نام ہوئے ہیں انڈر ورلڈ کے، خالد چٹا دیکھ لیں، مبین بٹ دیکھ لیں، مودے وغیرہ دیکھ لیں آپ، اس کے علاوہ اور بے شمار لوگ ابھی فوری طور پہ نام دین میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح ندیم بانا بھی ایک کردار ہوا ہے۔ ناظرین، اس شخص کو بھی جو ہے نا اپنی موت سب سے پہلی تو بات اللہ تعالیٰ نے خالق کی، ہر بندے نے جا کے ملنا ہے، رضائے الہی کے ساتھ جو ہے نا ان کا انتقال ہوا ہے۔ پہلی تو بات یہ اب نوٹ فرما لینا۔ تو دوسرا، یہ ندیم بھائی جو تھا نا، اس کو بانا کیوں کہا جاتا تھا؟ بانے کا جو بیسک مطلب ہے نا وہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بانا یعنی کہ ایک میرے دوست ہیں ان کا نام ہے بلی گجر، اور اسی طرح کئی لوگ ہیں جن کے ناموں کا کچھ اس طرح کا لگا ہوتا ہے، تو نام سننے کے بعد جو ہے نا کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ یار اس کو بلی کیوں کہتے تھے، شاید یہ بچپن میں ڈرتا تھا، یہ بلی کی طرح میاؤں کرتا تھا، لیکن وہ حقیقت اگر آپ اس بندے سے پوچھیں کہ تمہارا نام بلی کیوں پڑا تو اس کو وہ زیادہ آپ کو اچھی کلیریفیشن دے سکے گا۔ بانا کا نام سنتے آتا ہے کہ بندہ کو بات جھوٹ بولنے والا یا بننے والا یا اس طرح کی بات، اس کے پیچھے یہ لاجک تھی۔ یہ قصبی پہلوان تھے، اکھاڑے میں زور کرتے تھے، اور جس طرح اکھاڑا گوڑنا اور جمعرات والے دن باقاعدہ طور پہ اکھاڑے کا احترام کر پہلوانی کے سارے اصولوں کے مطابق پہلوانی کرتے تھے۔ پہلوان تھا یہ ندیم جو تھا۔ تو یہ ایک نا داؤ ہوتا ہے، یعنی بندے کو باندھ لیتے ہیں نا، گرفت ایسی کرتے ہیں کہ باندھ دیتے ہیں، بن باندھنا یعنی بن ہے بھائی، بن باندھنا ہے۔ اس وجہ سے اس شخص کو جو ہے نا ندیم بانا کہتے تھے۔ یہ شخص جو ہے نا یہ میرا خیال ہے غالباً 86 کی بات ہوگی، یہ 86 کی نہیں ہوگی تو 87 یا 88 کی ہوگی۔ یہ شخص جو ہے نا اپنا روزگار کے سلسلے میں باہر چلا جاتا ہے، وہاں پہ جا کاروبار وغیرہ جو ہے سارا وہ معاملات لائف کے کرتے رہے، ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا نا، واپس آ جاتا ہے۔ یہاں پر جو اپنا جو برادری جو بعد میں شریکہ بن جاتی ہے، شریکہ برادری، وہی آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے کزن، آپ کے بھائی، آپ کے ماں باپ کی کوکھ کے، ماں کی کوکھ سے نکلے ہوئے جو افراد ہوتے ہیں، جو آپ کے بھائی بہن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے کیس، لٹیگیشن، سب معاملہ چل پڑتے ہیں۔ ندیم بانا جب آتا ہے نا تو ان کی جائیداد کا، جدی جائیداد کا نا کوئی آپس میں ان کا معاملہ چل پڑا۔ ندیم بانے سے اپنے چچا کو جو ہے نا فائر لگ جاتا ہے۔ فائر لگنے کے بعد ندیم بانا جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ معاملہ، ان کی ضمانت ہوتی ہے، کنفرم ہو جاتی ہے، معاملہ پنچایت میں رشتہ داری میں بیٹھ کے نا وہ معاملہ سالو آؤٹ ہو جاتا ہے۔ دوبارہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ندیم کے جو دادا تھے نا، ان کو گالی نکالی تھی بقول اس ندیم کے، یہ بات جیل میں اس سے تصدیق کی گئی، اس سے پوچھی گئی، اور یہ جواب وہی ہے جو ندیم نے دیا۔ اس نے کہا کہ میرے چچا نے میرے والد صاحب سے بدتمیزی، میرے دادا سے بدتمیزی کی تھی، تو اس وجہ سے میں نے ان کو، میرے فائر لگ گیا ان کو۔ تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا میں نے فائر مارا، اس نے کہا تھا فائر لگ گیا مجھ سے نا۔ خیر ناظرین، اس کے بعد جو ندیم تھا نا، ان کے دوسرے چچا تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ بھی یہی معاملہ چل رہے تھے، اور اس لڑکے کی جو ہے نا 302 ندیم بھائی سے ہو جاتی ہے، ان کے اوپر FIR درج ہو گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ اریسٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کیس میں ان کو جو ہے نا جب جیل بھیجا جاتا ہے نا، تو یہ 302 کا ایک ایسا کیس ہوتا ہے، کہتے ہیں پنجابی میں منجی بسترا بندہ ساتھ لے جاتا ہے،
انلمیٹڈ ہوتا ہے, بچ جاؤ تو بچ جاؤ, نہیں تو ہرے درخت کے اوپر آپ یہ لکھ دیں 302 تو وہ بھی سوکھ جائے گا. یہ حقیقت میں یہ مثالیں دی ہیں. جب بندہ کسوٹیوں میں رگڑا جاتا ہے نا, پھر اس کو پتہ لگتا ہے 302 کیا ہے. اگر یہ فٹ ہو جاتا تو اگر 302 میں گزارنی پڑے تو بڑی آسان ہے, اگر 302 کاٹنی پڑے تو ناظرین بڑا مشکل کام ہے. خیر 10 سال جو ہے نا یہ پہلے سزائے موت ہو جاتے ہیں. سزائے موت ہونے کے بعد جو ہے نا ان کی 25 سال سزا ہو جاتی ہے, اور 2012 میں یہ شخص رہا ہو جاتا ہے. اب جس بندے نے 10 سال 11 سال اپنی زندگی کے, نوجوانی اور جوانی کے, اس شخص نے جیلوں کو دے دیے ہوں, کیا چیز آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں. آپ یقیناً اس سے جو ہے 2 نمبر کام یا کوئی ایسے معاملات کی توقع کریں گے. اب میرے پاس اب اسٹوڈیو میں ندیم بھائی کا بیٹا سلمان, میں نے اس کو خود کال کر کے سلمان کو بلایا کہ یار میں اپنے نوجوانوں کو جو ہے نا جن کے والدین آج دنیا میں نہیں ہیں, یا جو اپنے والدین کی بڑی کمی محسوس کرتے ہیں اور تھے بھی وہ انڈر ورلڈ کے لوگ, تو ذرا میں چاہتا ہوں کہ یار میرے نوجوانوں کو پتہ لگے کہ آپ آج ان کے بیٹے ہو, آپ ان کے جو بھی معاملات لائف کے تھے ان کے بارے میں از خود آپ کی کیا رائے ہے. یہ سلمان چھوٹا سا ہوتا تھا تو ندیم بھائی نے ان کو لے کے اس کو لے کے اندر چلے جاتے تھے. تمام جیل کے ملازمین کوٹ لکھپت میں ان کو پتہ ہوتا تھا. اس وقت جیل کے اندر قابل خان تھا, سونی گجر تھا, اور کافی ایسے لوگ تھے جو سارے جن کو پتہ ہے کہ یہ سلمان اور اس کا بڑا بھائی جو تھا نا ان کو 6-6 8-8 گھنٹے ندیم بھائی کے اندر رکھتا تھا. جیل والے پیار کرتے تھے. یہ شخص بڑا ملنسار تھا, ہاتھ کا بڑا کھلا تھا, اس نے چوٹ ٹھگا, 7 جگہ جیل والوں کو اس نے پورا ٹن کام رکھا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ندیم بھائی جب رہا ہوتا ہے نا, باہر آتے ہیں تو میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا, اب سلمان میرا بیٹا ہے, میں آج وہ فوت ہو گئے میں دنیا پہ نہیں ہے, میرا کام یہ بنتا ہے کہ میں الزام تراشی یا ایسی بات نہ کروں جس کے ساتھ ان کے بیٹے کو جو ہے نا دل میں ایسی بات ہے کہ یار میرے فادر کے دوست ہو کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر میں ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر دوں گا نا تو سارے پروگرام کا مزہ ختم ہو جائے گا. آپ لوگ یہ کہیں گے کہ سلمان پاس بیٹھا ہوا تھا, شاہد بھائی نے جو ہے نا بڑی گول مول سی باتیں کی. یار گول مول باتوں کا نہیں, میں آپ کو ریئلٹی بتاؤں گا. اس بندے نے جب 10 سال اپنی زندگی کے جو ہے نا وہ جیلوں کی نظر کر دی, خواہ وہ غلط تھے خواہ وہ صحیح تھے, ان چیزوں سے نہ میرا کوئی واسطہ ہے. میں تو ایک سٹوری آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں. اب انہوں نے باہر آ کے نا جوئے کی دنیا میں جو ہے نا بڑا انہوں نے نام کمایا. کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں میرے جاننے والے کہ ایک بہت بڑے ڈیرے دار کے جوئے کے اوپر کم صحیح ہو رہی تھی, دانے کا جوا, اور وہاں پر ندیم بانا جو تھا نا اس نے وہ دری کو کھینچ لیا تھا اور وہ سارے پیسے جوا لوٹ لیا جس کو آپ کہتے ہیں نا. اس طرح کے کام بھی تھے. بڑا ٹیکا تھا, یعنی باہر آ کے بڑا انہوں نے اپنا رکھا ہوا تھا. ان کے دوست جو تھے چودھری الیاس گجر, جو آل پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو ہے نا وہ صدر ہیں یوتھ ونگ کے, تو وہ بھی بڑے اچھے دوست ہیں ان کے. سکندر نیازی سیروں والا, یہ پیچھے تصویریں آپ دیکھیں, چودھری الیاس گجر کے ساتھ سکندر نیازی سیروں والا. اب یہ سکندر نیازی ایک برانڈ ہوا ہے, الیاس گجر ابھی بھی زندہ بھائی ہیں میرے, اللہ ان کو زندگی صحت دے, وہ بھی ایک برانڈ ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب آپ کی سلام دعا, یہ لوگ آپ کو گھروں میں ملنے ہیں جس طرح میرے ساتھ لائف میں ہوا ہے, تو یہ لوگ پھر آپ کو کرائم کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اچھے ٹائم پاس کیے ہوتے ہیں تو وہ باہر آ کے اپنا رکھاؤ رکھنا جو ہے نا بڑا بیلنس کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہوتا ہے لائف کو. خیر وہ ٹریک سے اتر گیا ندیم بھائی. ندیم بھائی نے جو ہے نا جیل کے اندر بڑے بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے, انتظامیہ کے ساتھ اچھا تعلق بنایا, جیل کا تجربہ ان کے پاس تھا. تو وہ لوگ کئی مجھے ملتے ہیں, وہ لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ یار ندیم بانا جتنی بھی تھا نا اچھی گزار گیا, ڈنکے کی چوٹ پہ گزار گیا. پھر ناظرین میرے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا, میں ان کو خود جیل کے اندر ملا ہوں. چودھری اشرف نے ایک بار ان کی چکی کی تلاشی لینے گئے ہیں, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے, اور وہاں پہ قابل خان یا سونی وغیرہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا بڑا جھگڑا جو ہے نا جیل والوں کا ندیم بھائی کے ساتھ ہوا ہے. اور مجھے چودھری اشرف صاحب نے اور جیل انتظامیہ نے بلوایا نرسری سے, اور میں نے آ کے ان کا پیچ اپ کروایا, یعنی کہ انتظامیہ کے ساتھ وہ بندہ اندر رہ کے بیر کیا تھا. خیر اس طرح لائف پہ تھے. آج میں نے سلمان کو نہ بلایا. سلمان آپ نا سب سے پہلے تو یار میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو نا آپ میرے کہنے پہ آئے ہو, اور ورنہ بندے کو ہوتا ہے کہ یار میں جس طرح کے پروگرام کرتا ہوں میں تو چیٹ پاٹ کرتا ہوں, پوسٹ مارٹم کرتا ہوں, ایسے ہی ہے, لیکن جو کردار پوسٹ مارٹم والے ہیں ان کا ہی ہونا چاہیے. تو ندیم بھائی نے کمنٹ باکس میں دنیا کو خود بتا دے کہ وہ لیجنڈ, وہ ایک فیلڈ میں پورا کردار تھے وہ.
جی آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ ان کے بیٹے ہو گئے، آپ میچور ہو گئے، مارکیٹ میں لوگ ان کے دوست آپ کو ملتے ہوں گے، بازار ہے نا ایسے ہی بالکل انڈر ورلڈ یا اس طرح کے لوگ آپ کو ڈیفینیٹلی ملتے ہوں، ان کے دوست آپ سارے. جی آپ کے فادر کے جو قیمتی 10 سال جیلوں کی نظر ہو گئے ہیں، جی اس کے بارے میں وہ جو معاملہ سٹارٹ ہوا تھا، آپ اس کے اوپر اپنی رائے کیا دیں گے؟ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں گاڑیاں امپورٹ کر رہا ہوں. اچھا، جیل روڈ پہ میرا ہے آفس. اچھا، جیل روڈ کے اوپر. جی. تو کتنی دیر سے ماشاء اللہ کر رہے ہیں؟ مجھے ہو گئے ہیں تقریباً 3.5-4 سال ہو گئے. بڑا بھائی میرے سے جو بڑا بھائی ہے وہ بھی ٹریول ایجنسی کر رہا ہے. میرے سے 2 چھوٹے ہیں وہ بھی ٹریول ایجنسی کر رہے ہیں. جو سب سے چھوٹا ہے وہ کال سینٹر کا کر رہا ہے. اچھا، کیا آپ نے اپنے فادر کی لائف کے اوپر جب آپ دیکھتے ہو کہ اس طرح کے 10 سال کی زندگی کے سزائے موت ہو رہے ہیں، آپ کو یاد ہے آپ جیل کے اندر جاتے ہیں تو 6 گھنٹے ان کے پاس رہتے ہیں؟ ایسے ہی. کیا یاد آتا ہے؟ کیسے آپ کو پتا ہے؟ کسی کو بندہ کہے کہ نا یار میں اندر گیا ہوں B کلاس میں اندر اپنے پاپا کے کمرے تک جاتا رہا ہوں، مذاق سمجھے. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ آپ سڑک سے اندر نہ سڑک کے اوپر آپ چلتے ہوئے وہ پیچھے اینڈ میں جا کے فیکٹری کے سامنے آپ جاتے ہیں. جی جی ایسے ہی بالکل یاد ہے نا. ہاں مجھے یاد ہے. میرا ہے پتہ نہیں آپ کو کسی کو انہوں نے کچھ یعنی کہ ایسا کچھ نہیں اٹھایا ہوتا یہاں پکڑا ہوتا. نہیں وہ سب سے چھوٹا تھا فیصل کو. میں 11 کی بات ہے، 12 میں رہا ہوں. اچھا بتائیں اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب تو وہ کسی کو ہم کہیں گے نا کہ ہم جیل کے اندر جا کے اس طرح مل کے آتے ہیں، وہ مذاق سمجھے گا، وہ کہے گا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. پر وہ دور تھا، ایسا نظام تھا اچھا خاصا اندر، یہی سب کچھ چل رہا تھا. انہوں نے آنے کے بعد ہمیں یہی گائیڈ کیا کہ یار اس فیلڈ میں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے تو اپنی زندگی خراب کی، میرے کچھ مسئلے مسائل ایسے تھے، فیملی ایشو تھے، مجھے کرنا پڑ گیا. پر تم لوگوں نے اس فیلڈ پہ نہیں جانا. ہم سب کو ہر بھائی کو جس نے جو کرنا چاہا ہے اس کو کہا کہ یار تم کرو. کسی نے کہا پڑھنا ہے پڑھیں، سارے ماشاءاللہ تقریباً گریجویشن تو سب نے کی ہوئی ہے. اس کے بعد آگے انہوں نے خود ہی پوچھا ہے کہ یار تم نے کیا کرنا ہے، جس کا جو فیلڈ میں جانے کا ہوا ہے. دباؤ نہیں ان کی طرف سے؟ نہیں دباؤ نہیں، بس یہ تھا کہ لڑائیاں جھگڑے جو لائف میں نے گزاری ہے میرا کوئی بچہ اس کو پک نہ کرے. اس کی وجہ وہ یہی کہتے تھے کہ یار میں نے کیا کر لیا ہے اتنا کچھ کر کے، اتنا نام ہونے کے بعد میں نے کیا کما لیا ہے، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اپنی زندگی 10 سال یہ دیے ہیں، 10 سال پہلے بھی 5-6 سال پہلے بھی جیل میں دیے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ تم میں سے کوئی اس فیلڈ میں. ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم لوگ دور ہی رہیں اس فیلڈ سے. ایون کہ ہماری کیبل چلتی تھی راوی روڈ، ہم لوگوں کو وہاں آنے جانے کی وجہ سے انہوں نے کیبل سیل کر دی. آپ سمجھتے ہیں کیبل کا کاروبار کیسا کاروبار ہے. انہوں نے وہ بھی کس علاقے میں؟ راوی روڈ قصور پورے میں. اچھا قصور پورے میں. تو حالانکہ وہ کافی اچھا کاروبار تھا، اچھی انکم آتی تھی اس سے. پر انہوں نے ہم لوگوں کی وجہ سے کہ یار یہ لوگ اب وہاں جانا آنا شروع ہو گئے ہیں، بچے میرے بڑے ہو گئے ہیں، تو میں اس چیز کو ہی ختم کر دوں. راوی روڈ قصور پورے والے گھر وہ انہوں نے سیل کر دیے، سائڈوں پہ لے لیے گھر سوسائٹیز وغیرہ میں. پر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نہ ہی جائیں وہاں پہ. اس وجہ سے انہوں نے وہ سائڈ ہی ایک یعنی کہ ہوتا ہے نا بندہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی کہ پنجابی میں اگر آپ کہیں پریا میلہ چھاڑتا سی انہوں نے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی فیلڈ میں ان کے دوست وغیرہ تو آپ کو ملتے ہوں گے جو ان کے بڑے کارنامے قصے کہانی ہیں. کئی ایسی باتیں ہیں جو میں بتا سکتا لیکن وہ نہیں، پھر ان کا نا وہ جو بدماش یعنی لوگوں کی نظر میں وہ بن جائیں گے. حالانکہ کام تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو دماغ میں ہلڈ پلڈ کر دیں. چودھری لیاس گجر مجھے بڑے بھائی ہیں میرے، وہ مجھے کہتے ہیں یار وہ جیسا بھی تھا نا بہادر ہو پورے دنوں کا، ایسے ہی بالکل ایسے پورا صحیح تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہ جو انہوں نے ان سے جو کام ہو گیا اپنے چچا زاد جو بھائی ہے وہ مرڈر ہو گیا، آپ نے اس واقعے کو دیکھا ہے کہ کیا وہ غلط ہوا تھا یا آپ کے ابو رانگ تھے اس میں؟ کچھ پتہ کیوں رہا ہوں اپنے ویورز کے لیے پوچھ رہا ہوں. اس میں ہوا کچھ ایسے تھا کہ اس فیملی کی مسئلہ ہی ایسا ہو گیا، اگر یہ نہ کرتے تو اس سائڈ سے نقصان ہو جانا تھا. تو میں نے سنا اس بچے نے اپنے دادا کو گالی نہیں گالی؟ دادا کو نہیں، اپنے تایا کو، میرے دادا جو تھے. اچھا یعنی کہ آپ کے دادا اور اس کے تایا تھے؟ اس کے تایا. اچھا تو اس وجہ سے انہوں نے ندی بھائی کیا تھا؟ ہاں جی. 10 سال یہ رہے تھے نا اندر؟ ہاں جی. سزائے موت بھی پہلے رہے ہیں؟ ہاں جی. غالباً یہ سزائے موت 87 میں ہوئے ہیں، 86 نہیں وہ پہلے اندر تھے، آگے ہوئے تھے. یہ تو دوبارہ 2002 میں اریسٹ ہوئے تھے اور 2012 میں، اس سے پہلے یہ 2002 والا، یہ 2002 میں اریسٹ ہوئے تھے اور 12 میں آتے ہیں. تو آپ یعنی کہ وہ آپ کو یہ ٹھیک ہے کہ جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ 10 سال جو اندر رہے ہیں اس سچویشن میں میرے مطابق ان کے اوپر جو سیکنڈ آپشن کوئی نہیں تھی. وہ یہ نہیں کچھ کرتے تو سیکنڈ ہینڈ سے کچھ ہو جانا تھا، یہ کام تھا سارا. ان کی خواہش کیا ہوتی تھی آپ کے بارے میں؟ سچی بات کہ ہم لوگ اس فیلڈ سے دور رہیں، ہم لوگ اس فیلڈ سے دور رہیں.
کہ کاروباری. اچھا ایک بات سچی سچی بتانا جی. کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کے ابو کو کوئی دوست کے ملنے آئے ہوں؟ ہاں جی. کیونکہ میں لوگوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ باپ جو ہے نا جو اپنی اولاد کو خراب کرتے ہیں پتہ کیا کرتے ہوتے ہیں بندوں میں نا کوئی میں ملنے آیا فرض کریں مجھے پتا ہے کوئی فادر میں یہ کوالٹی یہ بات نہیں تھی. جی. کوالٹی نا اس کو کوئی بڑی غلط حرکت ہوتی ہے. تو کبھی آپ کے فادر نے میں تو یقیناً یہ کیسا تو بڑے سیریس آدمی تھے وہ جی. کبھی ایسے ہوا ہے کہ ان کو کوئی دوست آئے ہوں تو انہوں نے کہا یار تیرا جڑا بھتیجا نا سلمان ہے بڑا تیز ہے یا کچھ سن منٹ تو پہلے کٹ مارتا ہے اس طرح کی باتیں وہ کرتے کبھی بھی نہیں ہمیں کیا تھا بلکہ ایسا تو وہ کرتے نہیں تھے. ابل ان کیس ینگ تھے ہم بھی تب اوور کالج لائف تھی اور تھا میں کہیں پہ اکثر اپنے بھائیوں میں سے زیادہ میرے ساتھ بہت پیار تھا آپ کے سامنے ہی ہے میں ہی لڑتا ہوتا تھا شرارتی یعنی کہ کہہ لیں کسی نے دیکھ بھی لیا تو میں لڑ پڑا. آپ کو الٹا مجھے پمپ شمپ نہیں کرتے کہ بغیر تو تیری ہی غلطی ہوئے گی. اچھا اب آپ نے ایک بات نا بڑے دبے لفظوں میں بتانی ہے. آپ کو یاد ہے آپ ایک ایک رات میں 4 دفعہ گھر سے پیسے لے کے آتے تھے؟ بالکل یاد ہے نا؟ یاد ہے. وہ بھولے تو نہیں. وہ بڑا کہاں ہوتا ہے وہ جو بڑا والا وہ بھی چھوٹا وہ مجھ سے چھوٹا وہ نا کچھ چیزیں ہم خریدتے تھے اور ان کو سیل پرچیز ان کی کرتے تھے نا خریدنا سامان واگے دے دینا اس طرح وہ سیٹ اپ تھا نا. تو ندیم بھائی نا ابھی یہ سلمان جو تھا نا ابھی سلمان کی داڑھی اتنی نہیں تھی وہ ابھی نہیں اسٹارٹ ہو رہی تھی شیپ مونچھیں وغیرہ بھی نکل رہی تھیں. تو ان کے ابو نے ان کو کہنا اوے سلمان جا کرو پیسے لے کے آ 2 لاکھ لے کے آ. سلمان ابھی 2 لاکھ لے کے آیا تو آگے انہوں نے سامان خرید لیا ہوا ہے یا اس جو بھی ہم کر رہے ہیں ٹریڈنگ وغیرہ جو بھی معاملہ تھا. سلمان پھر دوبارہ چلا گیا. پھر ایک دم مجھے یاد ہے سلمان کہتا ہے ابو جی میں تھے ہی کھڑا ہے میں کو دفعہ ڈال دو کتنے لے آنے میں. تو ندیم بھائی جو تھا نا بڑا مجھے بڑا یاد آتا ہے یار. چند ایک دوست تو تھے لاسٹ ٹائم میں بھی آپ تھے جن کے ساتھ ان کی ملاقات وغیرہ ہوتی تھی. باقی سب سے تو تقریباً رابطہ ختم ہی تھا. آپ کے ساتھ ہوتی تھی یا وہ الیاس انکل کے ساتھ ہوتی تھی طارق سجوار صاحب کے ساتھ ہوتی تھی وہ ان کے یعنی کہ پرانے اچھے دوستوں میں سے. میں نے آپ کے ابو کو ایک دفعہ پوچھا میں نے کہا میں نے دوستوں تانوں شوگر کس طرح ہو گئی. مجھے انہوں نے پتا کیا جواب دیا تھا. مجھے انہوں نے کہا تھا یار شاہد بھائی ٹینشن ہے جڑیاں نا انہوں نے کہا پولیساں جھوٹے پرچے تماشے نظر بندیاں دے آرڈر انہوں نے کہا چیز جڑی نا میں شوگر کرا گئی ذہنی ٹینشن لے جاتا جو وہ پتا کیا ایک چیز ان میں یہ بھی تھی نا وہ نا یعنی شرارتی جس طرح میں ہپٹ دپٹ ڈال دینی وہ بڑے سیریس ٹائپ آدمی تھے. اور میں ایک چیز سلمان آپ کو بتاؤں آپ نا سیریس زندگی میں رہنا پوچھو کیوں سیریس جو بندے ہوں گے نا یہ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی بھی شخص جو سیریس ہوگا نا وہ بیماری کا بھی دباؤ زیادہ لے جائے گا کیونکہ وہ اندر ہی اندر ہونا اپنا نہیں کرے گا. میں نے ان کو دیکھا وہ بڑا کم لوگوں سے ہنسنا مذاق کرنا اس طرح کا ان کی عادت نہیں تھی. بس یہ تھا وہ سیریس ہی انہوں نے یعنی کوئی امپریشن اس طرح کا تھا وہ بڑے سیریس ٹائپ تھے. پر ہم لوگوں کے ساتھ وہ چلے اس طرح جیسے آپ نے خود ہی دیکھا دوستوں کی دوست تھے آپ دوستوں کی طرح اور یار یہ آ رہی ہے یہ آ رہی ہے چلے اس طرح ہمارے ساتھ بڑے فری تھے. ہاں. اچھا آپ نے یہ بتاؤ یاد آتے ہیں تو کیا دل کرتے اس وقت؟ بس نہ ہی پوچھیں ان کی کمی تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. کمی کبھی بھی نہیں پوری ہو سکتی. تو ابھی آپ اپنے بھائیوں وغیرہ کو ساتھ سمجھاتے رہتے ہو سارے ساتھ کوئی کسی کو ادھر. اچھا مجھے یہ بتاؤ میرے پیج کے اوپر جب کوئی مجھے چونڈی بھرتا ہے کوئی ٹینگ کرتا ہے نا کوئی غلط کمنٹ کرتا ہے آپ اس سے لڑنا کیوں شروع کر دیتے ہو؟ آپ کے الفاظ جو ہے نا آپ کے الفاظ پہ وائبریشن لگی ہوتی ہے 2 3 مطلب کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ آپ وجہ یہ ہے میں کہتا ہوں یہ جو پیچھے سے لوگ بھونکتے ہیں نا یہ فیس ٹو فیس آ کے بات کریں کسی کو کوئی پرابلم ہے نہیں میں بتاتا ہوں پتہ وجہ کیا ہوتی ہے. آپ یہ چیز نوٹ کیا کرو نا آپ کے انکل بار بار میں یہ بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ پہلے میں آپ دیکھا ہوگا میں پہلے 1 2 دفعہ منع کرتا ہوں کہ یار کیا ہے باز آ جاؤ. نہیں میں ایک چیز آپ کو آن ایئر کے بتاؤں گا بڑی زبردست. میں نا وہ پروگرام جب کرتا ہوں نا تو میں اکثر پروگرام سے میں کہتا ہوں میں مجھے بولڈنگ سوال کرو مجھے کوئی کہتا ہوں نا پھر لوگ نا یہ دیکھتے ہیں وہ کرنے والے پیار کرنے والے ہوتے ہیں سارے نا اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یار چودھری صاحب کا ٹیمپرامنٹ جو ہے نا کیا ہوگا. سلمان میں اپنے کمنٹ باکس میں نا مجھے کوئی اگر کوئی اس طرح کی ٹینٹوں والی بات کر دینا میں پتہ کیا کرتا ہوتا ہوں میں اس کو لکھ کے نا کمنٹ کیا جی یار آپ کو یہ جو بھی ہے بڑا خوبصورت سا اس الفاظ کا چناؤ کر کے نا ساتھ میں ایک عدد بینگن وہ نا تصویر میں پڑا ہوتا ہے وہ نا میں نے دیکھا ہے جینون بینگن ہے تو اس کو میں نا لگا کے تو ساتھ میں لکھ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو بھوک لگے تو آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں. ابھی اگلی بات آپ سمجھیں تو میں میرا غصے کا نا وہ اینڈ ہوتا ہے نا. یہ فیس بک جو ہے نا اور یہ یوٹیوب نا یہ میری نظر میں نا ایک یعنی کہ یوٹیوب جو ہے وہ سمندر ہے اور فیس بک جو ہے نا یہ ایک دریا ہے. ایسے بالکل تیموری کہہ لیں اب 3 دریاؤں کا جو ہے نا مل رہی ہے وہ. تو یہاں پہ اگر ہم لوگوں کی ان باتوں کا اگر ہم یعنی کہ وہ کہتا ہے نا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں جن لوگوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے نا
وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا چھوٹا چھوٹا ہی رکھتے ہیں. اب غصہ نہ کیا کرو آپ. مجھے نا بڑا اچھا لگتا ہے, مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے, میں کہتا ہوں یار سلمان کو جو سلمان تباہ اگلا میں تو مانا چاہتا ہوں اور آپ تب جاتے ہو. کبھی نہیں, کوئی بھی ہو نا صبح سے آرام سے بینگن بھیج دیا اچھا نکال کر, اب نیکسٹ ٹائم بینگن ہی بھیجوں گا. اس سے اگلا برا بھی نہیں مانتا, اس کو ساتھ کے لکھ دینا کہ بھائی اگر آپ کو بھوک لگے آپ کھا بھی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ کتنا خوبصورت سا سنسر پہ ہے سارا. تو بھارت سلمان, آپ اپنی جو آپ کے ایج فیلوز ہیں, آپ سے جو چھوٹے لڑکے ہیں آج کل کے, آپ ان کمیونٹی میں بیٹھتے ہو. آئس کا نشہ آج کل لوگ کیا سنا ہے اس کے بارے میں؟ کمیونٹی کسی ایسی میں سنا ہے پر ایسی کمیونٹی میں کسی میں نہیں نہ بیٹھا. ویسے سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ نشہ اس وقت ہماری نسل کو تباہ کر رہا ہے. جی. اور آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو آج کل کا نوجوان فیس بک کو, اچھا آپ کو پتا ہے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ فیس بک پہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, بندوقیں کسی کی جا, ابھی کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. آج کل کے جو نوجوان ہے نا, وہ میرے حساب سے ہر بندہ ہی نا اپنے آپ کو نا رغو بھائی سمجھتا ہے. بچہ نہیں, جس کو بھی آپ دیکھ لیں, وہ بس یہ شارٹ کٹ کہ میرے پاس بس پسٹل ہو, 10-12 لڑکے میرے ساتھ ہوں, میں ادھر فائرنگ کر دوں, ہوائی فائرنگ کر دوں, مجھے پکڑے بھی کوئی نہ, ہم پکڑے بھی کوئی نہ, کوئی ایسا ہاتھ ہو میرے سر پہ کہ یار میں پکڑا بھی جاؤں تو مجھے نکلوا لیں. آج کل کے جو لڑکوں میں نے نوٹس کیا ہے, زیادہ تر دیکھے ہیں میں نے, اور بچے بھی ایسے ہیں, اور وہی بچے آج کل غلط ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں اگر ان کو صحیح گائیڈ لائن نہ ملے. پر آپ کے پروگرام سے کافی زیادہ بچوں میں اویئرنیس آ رہی ہے اب اس چیز کی کہ ہم نے استعمال نہیں ہونا. جیسے آپ نے سارے پروگرام کیے کہ یار اینڈ پہ ہوا کیا, اینڈ پہ نتیجہ کیا ہوا, جو آگے نکل گیا وہ پھر آگے چلا گیا, واپسی کا کوئی گھر نہیں رہا. ٹھیک ہے. پر یہ ان پروگرام سے کافی ان کو میرے مطابق, اگر جیسے میں اب آپ کے سارے پروگرام دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, میری کمیونٹی ہے, میرے دوست ہیں سارے, ہم بیٹھتے ہیں تو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں, یار اس بندے کے بارے میں یہ بات کی تھی, یہ ہوئی ہے. ہماری اکثر سیٹرڈے نائٹ کو سیٹنگ ہوتی ہے تو ہماری ڈسکشنز آپ کے پروگرامس پہ چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ شاید بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے. سلمان ہوتا پتہ کیا ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری یہ ایج تھی نا, تو ہم نے لوگوں سے اس طرح کی باتیں نہیں سنی. پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جیل کے اندر جائیں گے تو اندر ٹرینڈ ہو جائے گی. میں نے لوگوں کو کہا کہ اگر آپ جیل جانا چاہتے ہیں احتیاطی تدابیر بھی سیکھ لیں. ہاں جی, وہ بھی آپ پروگرام ہے تاکہ بندے بچ جائیں ان وارداتوں سے جو اس کے ساتھ ہونا ہے نا. بعد میں بندہ آگے باہر کہتا ہے میں پورے کر لوں, پورے نہیں ہوتے. یہ میری بات یاد رکھنا. وہ برباد وہ کر دیتے ہیں جیل والے, کھا کے ڈپ کے, تو باہر آ کے بندہ پورے کرنے کے آپ کے پورے 10 سال میں کتنے پیسے کھا لیے ہوں گے. باہر آ کے وہ پورے کرنے لگے تھے نا. آپ کو تو ان چیزوں کا شاید لوگوں نے بتایا ہو, یہ شاید آپ کو پتا بھی ہو. انہوں نے بڑا انڈر ورلڈ میں نام تھا یار ان کا, سلمان. اگر میں یہ بات آج نہ کروں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آپ کو سامنے باتیں کر رہا ہوں, لیکن یار میں اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح بولڈنگ بولتا ہوں. ان کی ایک مارکیٹ میں یہ بھی ہوا تھی کہ وہ جوا کرواتے رہے ہیں, اور وہ تو مجھے تو انہوں نے کئی باتیں ایسی جو تھیں ان کی لائف کی ہیں, لیکن وہ بندہ اصول والا تھا, زبردست انسان تھا, مثبت کردار تھا. جب مثبت ایک بندے کے ساتھ لگ گیا, اس کا مطلب اس کی آپ سارے اتنے اچھے ہو, اتنے نائس ہو, آپ کو بندہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ کا باپ کو انڈرورلڈ کا ایسا سین تھا. تو یہ ان کی تربیت ہے اور ان کی وہ جو ہے بلڈ کا یہ سارا نتیجہ ہے. ایسے 15 جنوری کو ان کو 5 سال ہو جائیں گے. لیکن دیکھو نا یار, آپ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے فادر خدا نہ حادثہ موت تو ان کی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوگا. آپ یہ دیکھو کہ وہ حادثاتی موت اگر ہو جاتی نا, تو سلمان پھر آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت زیادہ مشکل. اس طرح تو بندے کو صبر آ جاتا ہے نا کہ یار حکم میرا بھی ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین, میں انشاءاللہ تعالیٰ, سلمان میرا بیٹا ہے, میرے سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے, اور آپ کو بتایا کہ یہ نا بعض اوقات غصہ کر جاتا ہے. میں نے آج ابھی سلمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اندر گپ شپ کر رہے تھے, جوس وغیرہ پی رہے تھے. میں نے سلمان کو, میں نے کہا یار سلمان اس طرح نہ کیا کرو, آپ میرے ساتھ محبت کرتے ہو نا. میں کمنٹس کو ریڈ کر رہا ہوتا ہوں, اور میں ساتھ تھوڑا سا نا یعنی کہ دیکھتا ہوں کہ یار لوگوں کو جو ہے نا, میرا اگر ٹیمپرامنٹ آپ نے چیک کرنا ہے یار, فزیکلی طور پہ میرے پاس آ جاؤ, مجھے آ کے اوے تو کر کے بھی بلا لو, سب کچھ کر لو یار. میں بولڈنگ پوائنٹ پہ جب بندہ چلے جاتا ہے نا, تو اس کی جو ایکسیسری چیزیں باہر نکل جاتی ہیں. بندہ وہ جو ہے نا, جسے اوپر جانا ہوتا ہے نا, زیادہ بلندی پہ جسے پرواز کرنی ہوتی ہے, تو آپ یہ دیکھیں نا کبوتر جو ہے 7ویں آسمان پہ ہوتا ہے, اور آپ دانہ زمین پہ پھینک دیں وہ گولی کی طرح نیچے آتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا, جو بندہ 7ویں آسمان پہ اڑتا ہے نا, اس کی آنکھ کی بینائی جو ہے نا, اس کی آنکھ کی جو دیکھنے کی قوت ہے وہ اتنی تیز ہوگی. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا. تو میں آپ سب سے پیار کرتا ہوں, آپ لوگوں کی محبت ہے, کوشش یہ کرتا ہوں کہ میرے کانٹینٹ میں واحیاتی نہ ہو, میرے ولاگ کے اندر کوئی ایسی بغیرتی, کوئی ایسی انارکی نہ ہو. میرے ہر پروگرام کو جو ہے نا آپ نکال کے دیکھ لیں, اس میں میسیج جو ہے نا میں آپ کو مثبت دینے کی کوشش کرتا ہوں. سلمان کو میں نے بلایا ہے, سلمان سے میں نے باتیں کی ہیں, مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ یار اتنی اچھی سوچ ہے. ورنہ لوگ جو ہے نا ساتھ کا جو وہ آپ تو بیچاری بسنا چاہتی ہے لیکن لوگ نہیں بسنے دیتے. یہ ندیم بانے کا بیٹا ہے, تو کہہ گیا کہ صحت خراب کر دیتے ہیں, اینڈ کیا ہوتا ہے وہ سارے
پولیس مقابلوں میں اس طرح ہو جاتا ہے. سلمان کو جو ہے نا میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ اس کے والد صاحب یقیناً ان کے جو ہے نا معاملات اور ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دوستوں میں سے، میرے چاہنے والوں میں سے، میرے دیکھنے والوں میں سے جن کے بھی والدین آج دنیا میں نہیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. میرا پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند آئے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے نیچے کمنٹس کر دیا کریں. میں یقیناً آپ سے جب بھی وعدہ کرتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا رپلائی کروں، اور ہمیشہ سے میں کرتا ہی آ رہا ہوں. کسی طرح کا بھی کمنٹ ہو میں آپ کو رپلائی کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.